آئیے سنتے ہیں کرشنا سوبتی کی لکھی کہانی میاں نصرالدین۔ صاحبو، اس دن اپن مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی، ساہتیہ اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحوں کے دھوم دھڑکے میں نان بائیوں کے مسیحا میاں نصرالدین کو کیسے پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا۔ ہوا یہ کہ ہم ایک دوپہری جامع مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑھیا محلے کی اور نکل گئے۔ ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹا پٹ آٹے کا ڈھیر سنتے دیکھ کر ٹھٹکے۔ سوچا سیوئیوں کی تیاری ہوگی، پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نان بائی میاں نصرالدین کی دکان پر کھڑے ہیں۔ میاں مشہور ہیں 56 قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے۔ ہم نے جو اندر جھانکا تو پایا میاں چارپائی پر بیٹھے بیڑی کا مزہ لے رہے ہیں۔ موسموں کی مار سے پکا چہرہ، آنکھوں میں کائیاں بھولا پن اور پیشانی پر منجے ہوئے کاریگر کے تیور۔ ہمیں گاہک سمجھ کر میاں نے نظر اٹھائی۔ فرمائیے، جھجک سے کہا، آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے، آپ کو وقت ہو تو؟ میاں نصرالدین نے 5 ہزاری انداز سے سر ہلایا۔ نکال لیں گے وقت تھوڑا، پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے؟ پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا، میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں ہو؟ یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے۔ ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کام کاجی آدمی کو اس سے کیا کام ہے؟ خیر، آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہی ہے تو پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی پکانے کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ میاں نصرالدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیے، پھر تریر کر بولے، کیا مطلب؟ پوچھئے صاحب، نان بائی علم لینے کہیں اور جائے گا؟ کیا نگینہ ساز کے پاس؟ کیا آئینہ ساز کے پاس؟ کیا مینا ساز کے پاس؟ یا رفوگر، رنگریز یا تیلی تمبولی سے سیکھنے جائے گا؟ کیا فرما دیا صاحب، یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ٹھہرا۔ ہاں، علم کی بات پوچھئے تو جو کچھ بھی سیکھا اپنے والد استاد سے ہی۔ مطلب یہ کہ ہم گھر سے نہ نکلے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے۔ جو باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا، اور والد مرحوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھے انہی کے ٹھیے پر۔ آپ کے والد؟ میاں نصرالدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹی میں گم ہو گئیں، لگا گہری سوچ میں ہے، پھر سر ہلایا۔ کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا۔ ہاں، ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بائی گڑھیا والے کے نام سے، اور ان کے والد یعنی کہ ہمارے دادا صاحب تھے آلہ نان بائی میاں کلن۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی نصیحت یاد ہو؟ نصیحت کاہے کی میاں، کام کرنے سے آتا ہے، نصیحتوں سے نہیں۔ ہاں، وجہ فرمایا ہے، پر یہ تو بتائیے کہ جب آپ، ہم نے بھٹی کی اور اشارہ کیا، اس کام پر لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ تو کہا ہی ہوگا۔ نصرالدین صاحب نے جلدی 2-3 کش کھینچے، پھر گلا صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے، اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائے دیے دیتے ہیں۔ آپ جانو، جب بچہ استاد کے یہاں پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہہ الف، بچہ کہتا ہے الف۔ کہہ بے، بچہ کہتا ہے بے۔ کہہ جیم، بچہ کہتا ہے جیم۔ اس بیچ استاد زور کا ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور شاگرد چپ چاپ پروان کرتا ہے۔ سمجھے صاحب، ایک تو پڑھائی ایسی، اور دوسری۔ بات بیچ میں چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز دے ڈالی، کہو بھائی میر صاحب، صبح نہ آنا ہوا، پر کیوں؟ میر صاحب نے سر ہلایا، میاں ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ
دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا؟ اس بار میاں نصرالدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہوں۔ ہاں، ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے، سنیے۔ اگر بچے کو بھیجا مدرسے تو بچہ نہ کچی میں بیٹھا، نہ بیٹھا وہ پکی میں، نہ دوسری میں، اور جا بیٹھا تیسری میں۔ اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ان 3 جماعتوں کا کیا ہوا؟ کیا ہوا ان 3 کلاسوں کا؟ اپنا خیال تھا کہ میاں نصرالدین نان بھائی اپنی بات کا نچوڑ بھی نکالیں گے، پر وہ ہم ہی پر داغتے رہے۔ آپ ہی بتائیے، ان 2-3 جماعتوں کا کیا ہوا؟ یہ بات میری سمجھ کے تو باہر ہے۔ اس بار شاہی نان بھائی میاں کلن کے پوتے اپنے بچے کچے دانتوں سے کھل کھلا کر ہنس دیے۔ مطلب میرا کیا صاف نہ تھا؟ لو صاحبو، ابھی صاف ہوا جاتا ہے۔ ذرا سی دیر کو مان لیجئے، ہم برتن دھونا نہ سیکھتے، ہم بھٹی بنانا نہ سیکھتے، بھٹی کو آنچ دینا نہ سیکھتے، تو کیا ہم سیدھے سیدھے نان بائی کا ہنر سیکھ جاتے؟ میاں نصرالدین ہماری اور کچھ ایسے دیکھا کیے کہ انہیں ہم سے جواب پانا ہو، پھر بڑے ہی منجھے ہوئے انداز میں کہا، کہنے کا مطلب صاحب یہ کہ تعلیم کی تعلیم بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ سر ہلایا، ہے صاحب، مانا۔ میاں نصرالدین جوش میں آ گئے۔ ہم نے نہ لگایا ہوتا کھومچا تو آج کیا یہاں بیٹھے ہوتے؟ میاں کو کھومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رخ موڑا۔ آپ نے خاندانی نانبائی ہونے کا ذکر کیا، کیا یہاں اور بھی نانبائی ہیں؟ میاں نے گھورا، بہت تیرے، پر خاندانی نہیں۔ سنیے، دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے ایک بات۔ ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا، میاں نان بھائی کوئی نئی چیز کھلا سکتے ہو؟ حکم کیجیے جہاں پناہ۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، کوئی ایسی چیز بناؤ جو نہ آگ سے پکے نہ پانی سے بنے۔ کیا ان سے بنی ایسی چیز؟ کیوں نہ بنتی صاحب، بنی، اور بادشاہ سلامت نے خوب کھائی اور خوب سراہی۔ لگا ہمارا آنا کچھ رنگ لایا چاہتا ہے، بے صبری سے پوچھا، وہ پکوان کیا تھا؟ کوئی خاصی چیز ہوگی؟ میاں کچھ دیر سوچ میں کھوئے رہے۔ سوچا پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہے کہ نصرالدین صاحب بڑی رکھائی سے بولے، یہ ہم نہ بتائیں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ کہاوت ہے نا کہ خاندانی نان بھائی کنویں میں بھی روٹی پکا سکتا ہے۔ کہاوت جب بھی گڑھی گئی ہو ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے۔ مزہ لینے کے لیے ٹوکا، کہاوت یہ سچی بھی ہے کہ؟ میاں نے تریرا، اور کیا جھوٹی ہے؟ آپ ہی بتائیے، روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا کام؟ جھوٹ سے روٹی پکے گی؟ کیا پکتی دیکھی ہے کبھی؟ روٹی جناب پکتی ہے آنچ سے، سمجھے؟ سر ہلانا پڑا، ٹھیک فرماتے ہیں۔ اس بیچ میاں نے کسی اور کو پکار لیا، میاں رحمت، اس وقت کدھر کو؟ ارے وہ لونڈیاں نہ آئی رومالے لینے، شام کو منگوا لیجو۔ میاں، ایک بات اور آپ کو بتانے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی، سو کچھ پھرتی پا گئے تھے۔ پوچھئے؟ ارے بات ہی تو پوچھئے گا، جان تو نہ لے لیں گے، اس میں بھی اب کیا دیر، 70 کے ہو چکے، پھر جیسے اپنے سے ہی کہتے ہوں، والد مرحوم تو کوچ کیے 80 پر، کیا معلوم ہمیں اتنی مہلت ملے نہ ملے۔ اس مضمون پر ہم سے کچھ کہتے نہ بنایا، تو کہا، ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے شاہی باورچی خانے میں تو کام کیا ہی ہوگا۔ میاں نے بے رخی سے ٹوکا، وہ بات تو پہلے ہو چکی نا؟ ہو تو چکی صاحب، پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے بزرگ کام کیا کرتے تھے؟ عزیز صاحب، کیوں بال کی کھال نکالنے پر تلے ہیں؟ کہہ دیا نا کہ بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے، سو کیا کافی نہیں؟ ہم کھسیانی سی ہنسی ہنسے، ہے تو کافی،
پر ذرا نام لیتے تو اسے وقت سے ملا لیتے۔ وقت سے ملا لیتے؟ خوب، پر کسے ملاتے جناب آپ وقت سے؟ میاں ہنسے جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہوں۔ وقت سے وقت کو کسی نے ملایا ہے آج تک؟ خیر پوچھئے، کس کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ دلی کے بادشاہ کا ہی نا؟ ان کا نام کون نہیں جانتا؟ جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہی ہے نا۔ کون سے؟ بہادر شاہ ظفر کی؟ میاں نے کھینچ کر کہا۔ پھر الٹ پلٹ کر وہی بات۔ لکھ لیجئے، بس یہی نام۔ آپ کو کون بادشاہ کے نام چٹھی رکا بھیجنا ہے کہ ڈاک کھانے والوں کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے؟ ہمیں بٹر بٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا اپنے کاریگر سے بولے، ارے او ببن، بھٹی سلگا دو تو کام سے نپٹیں۔ یہ ببن میاں کون ہے صاحب؟ میاں نے رکھائی سے جیسے فانک ہی کاٹ دی ہو۔ اپنے کاریگر، اور کون ہوں گے؟ من میں آیا پوچھ لیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ پر میاں نصر الدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندھڑ کے آثار دیکھ کر یہ مجموع نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ اتنا ہی کہا، یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں؟ خالی شاگردی ہی نہیں صاحب، گن کے مجوری دیتا ہوں۔ 2 روپے من آٹے کی مجوری، 4 روپے من میدے کی مجوری۔ ہاں۔ زیادہ تر بھٹی پر کون سی روٹیاں پکا کرتی ہیں؟ میاں کو اب تک اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، پھر بھی ہم سے چھٹکارا پانے کو بولے، باکر خانی، شیر مال، تافتان، بیسنی، خمیری، رومالی، گاؤ دیدہ، گازیبان، تنکی۔ پھر تیور چڑھا کر ہمیں گھور کر کہا، تنکی پاپڑ سے زیادہ مہین ہوتی ہے۔ مہین؟ ہاں، کسی دن کھلائیں گے آپ کو۔ ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا، ایک لمبی سانس بھری اور کسی گمشدہ یاد کو تازہ کرنے کو کہا، اتر گئے وہ زمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر کرنا جانتے تھے۔ میاں اب کیا رکھا ہے، نکالی تندور سے، نگلی اور ہضم۔ ابھی آپ نے سنی کرشنا سوبتی کی لکھی کہانی میاں نصر الدین۔